السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضا نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نقطہ حیات۔ دوستو، جہاں پہ پاکستان کو قدرت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک نعمت پاکستان میں موجود نمک کی کان ہے۔ یہ پاکستان میں موجود سب سے بڑی نمک کی کان ہے اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ آج ہم کھیوڑا نمک کی کان کے متعلق آپ کو مکمل تفصیل دیں گے اور اس کے بارے میں دلچسپ حقائق سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کھیوڑا سالٹ مائنز، جنہیں کھیوڑا نمک کی کانیں بھی کہا جاتا ہے، 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ یونانی بادشاہ جو ایشیا سے افریقہ اور یورپ تک کی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے مشہور تھا، پاکستان بھر میں اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو اس علاقے میں آرام کے لیے روکا، جسے اب کھیوڑا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکندر کا گھوڑا زمین پر پتھر چاٹنے لگا۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ تمام گھوڑے اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، ایک سپاہی نے اپنے لیے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور دریافت کیا کہ یہ چٹانیں زیادہ نمکین تھیں۔ اس طرح کھیوڑا میں نمک کے ذخائر دریافت ہوئے۔ آج تقریباً 2330 سال بعد گوڈریج انٹاریو میں دی سوفٹو کینیڈا انکارپوریٹڈ نمک کی کان دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے، جبکہ کھیوڑا کی نمک کی کانیں دوسری بڑی ہیں۔ وہ سالانہ 3,25,000 ٹن نمک پیدا کرتے ہیں اور ان کے وجود کے دوران 220 ملین ٹن کی پیداوار متوقع ہے۔ یہ بمشکل اس علاقے میں نمک کے بڑے ذخائر کی بنیادی باتوں کا احاطہ کرتا ہے، جن کا تخمینہ 6.687 ملین ٹن ہے۔ اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سکندر کے زمانے سے ہی اس علاقے میں نمک کی کان کنی اور تجارت کی جاتی تھی، لیکن جنجوا راجا کے قبیلے کے تحت 1200 کی دہائی تک اسے سرکاری طور پر دستاویز نہیں کیا گیا تھا۔ اس بڑی کان میں تقریباً 40 کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں، جو 730 میٹر یا تقریباً نصف میل تک نیچے پہاڑ تک جہاں نمک کے ذخائر ہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مختلف کہانیوں کے ساتھ اس کا سطحی رقبہ 110 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی گہرائی 228 میٹر یا 748 فٹ ہے۔ پائے جانے والے نمک میں سے صرف نصف کی کان کنی کی جاتی ہے، دوسرا نصف کان کو پکڑنے کے لیے سپورٹ کالم کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی جگہ کو اپنے اندر گرنے سے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بڑے رقبے، بڑی مزدور قوت اور نمک کی اینٹوں سے تراشنے اور تعمیر کرنے کی سادگی کی بدولت نمک کی کان کے اندر کچھ قابل ذکر مقامات تعمیر کیے گئے ہیں۔ نمک کے چھوٹے مینار سے بڑی چھوٹی بادشاہی مسجد کان کے اندر تعمیر ہونے والی قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ چین کی عظیم دیوار، مڑی میں مال روڈ، لاہور میں شملہ پہاڑی اور لاہور میں مینار پاکستان کے چھوٹے نمکین نمونے حال ہی میں سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے ارادے سے بنائے گئے تھے۔ نمک کی اینٹیں، جن کی رنگت سرخ سے گلابی اور سفید تک ہوتی ہے، مسجد اور مجسمے دونوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ جدید ڈھانچے کو روشن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جو ایک خوبصورت گرم چمک دیتی ہے۔ کان کے مختلف رنگوں اور ہلکی اینٹوں کی وجہ سے عام طور پر اس سے ڈسکو پیلی اینٹوں والی سڑک کی شکل ملتی ہے۔ بہت سے دوسرے پرکشش مقامات میں سے ایک 75 میٹر لمبا اسمبلی ہال چیمبر ہے، جس میں گھومتی سیڑھیاں ہیں۔ 25 فٹ لمبا نمکین پل، جسے پل صراط سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے تمام لوگوں نے عبور کرنا ہے اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمکین پانی کے تالاب اور شاندار سالٹ کرسٹل تنگ گیج الیکٹرک ٹرین، جو کہ اس وقت سے استعمال ہو رہی ہے۔ 1930 کی دہائی اور اس سے پہلے کانوں سے نمک حاصل کیا جاتا تھا،
لیکن اب سیاحوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں کھیوڑا نمک کی کان میں مکمل طور پر فعال پوسٹل سروس موجود ہے جسے ملازمین استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ڈاک خانہ ہے جو مکمل طور پر نمک کی اینٹوں سے بنا ہے۔ نمک کی کانیں جو آج کل سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے، 1800 کی دہائی میں ہولناک برطانوی ظلم و ستم اور جبری مشقت کا مقام تھا۔ کان کن بارودی سرنگوں کے اندر پھنس گئے تھے اور انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کے اہداف پورے نہ ہو جائیں۔ اس میں حاملہ خواتین اور چھوٹے بچے شامل تھے اور کان کے اندر کچھ بچے پیدا ہوئے تھے۔ ہڑتالوں کے جواب میں برطانوی تشدد کے نتیجے میں 1876 میں 12 نابالغوں کو کان کے دروازے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کانوں کے درمیانی دروازوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تدفین کہاں ہے۔ کانوں کے پڑوس کے گروسری سٹور پر جا کر سرخ یا گلابی پتھر کا نمک ہمالین سالٹ تلاش کر کے کوئی بھی اس نمک کی کان کی مصنوعات کا نمونہ لے سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ دلچسپ بیک سٹوری ہے اور یہ باقاعدہ ٹیبل نمک کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ذائقے دار ہے۔ یہ تو تھی نمک کی کان کے متعلق تفصیلی معلومات۔ اب چلتے ہیں اس کے دلچسپ حقائق کی طرف۔ سالٹ رینج ارضیات ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کھیوڑا نمک کی کان سے نکالا جانے والا گلابی چٹانی نمک 98% ہیلائٹ پر مشتمل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیمبرین سے پہلے کے زمانے کی طرح پرانا ہے۔ نمک کی کان میں تقریباً 82 ملین میٹرک ٹن ہمالیائی پتھر کا نمک ہوتا ہے جس میں سے ہر سال 0.35 ملین ٹن نکالا جاتا ہے۔ نمک کی کان میں کل 12 سطحیں ہیں جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے، جن میں سے 6 سطح سے نیچے ہیں۔ صرف کھیوڑا نمک کی کان میں سرنگ 40 کلومیٹر گہری ہے، تاہم ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے خاص طور پر سیاحوں کے لیے 1914 میں تیار کیا گیا تھا۔ کھیوڑا نمک کی کان کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دمہ میں مبتلا لوگوں کے لیے 6 بستروں کا ہسپتال ہے۔ لوگ ہسپتال میں دن میں 8 سے 10 گھنٹے گزار سکتے ہیں جبکہ 10 دن وہاں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہسپتال لیول 5 پر واقع ہے۔ نمک کی کانوں کے قریب 30 سے 25 سالٹ پروسیسنگ یونٹس ہیں۔ عام طور پر جن لوگوں کے پاس نمک کی کانوں کے علاقے ہیں وہ ان یونٹس کے مالک ہوتے ہیں۔ گلابی ہمالیائی پتھری نمک جو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے اسے یہاں پروسیس کیا جاتا ہے اور ترتیب دیا جاتا ہے۔ نکالے جانے والے پتھری نمک کا تقریباً 70% صنعتی استعمال میں لایا جاتا ہے جبکہ باقی 30% کھانے کے قابل ہے۔ کھیوڑا نمک کی کانوں میں سال بھر میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔